فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ولا تبغي الفساد في الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے امن و شانتی کی فضا کو عام کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک ایسے دین سے جوڑا جس دین کو دین رحمت کہا جاتا ہے، جس دین کو دین رحمت کہا جاتا ہے. یہ ایسا دین ہے جس کی ہر تعلیم میں امن کا پہلو، سلامتی کا پہلو، امن و شانتی کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو پوری انسانیت کے لیے نازل کیا تاکہ اس دھرتی پر امن کا ماحول قائم رہے. اس دھرتی پر بسنے والے احباب ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، ایک دوسرے پر نچھاور ہونے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرنے والے اور ایک دوسرے کے جان، مال اور عزت و آبرو کے محافظ بن جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو دھرتی پہ نازل کیا. نازل کرنے والا ارحم الراحمین ہے، جس پہ نازل کیا وہ رحمت للعالمین ہے. اور
امن و شانتی کا پیغام سنانے والی کتاب کتاب رحمت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس کتاب کی ایک ایک تعلیم کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی تعلیم دی، امن و شانتی کی تعلیم دی، ہمدردی، غمخواری اور غم گساری کی تعلیم دی۔ اللہ کی قسم کوئی ایسی تعلیم آپ کو شریعت میں ایسی نظر نہیں آئے گی جس سے معاشرے کا ماحول پراگندہ ہو جائے، جس سے معاشرے کے احباب ایک دوسرے کا خون چوسنے والے بن جائیں۔ اللہ اکبر، یہ دین تو ایسا جس کے ماننے والے خونوں کے محافظ ہوتے ہیں، جانوں کے محافظ ہوتے ہیں، مالوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم وفی روایہ المؤمن من امنہ الناس علی انفسهم واموالهم۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جانتے ہو حقیقی مؤمن کون ہے؟ حقیقی مؤمن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنی جان کی سلامتی پائیں۔ حقیقی مؤمن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال کی سلامتی پائیں۔ مالوں کا ڈکیتی کرنے والا، لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والا، لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا، اللہ کی قسم وہ مؤمن ہو نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ابھارا، اپنی امت کو آگاہ کیا کہ ایک دوسرے کے جان، مال اور عزت و آبرو کے محافظ بن جائیں۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو حرام ہے۔ کبھی اس کی جان کے در پہ نہ ہونا، کبھی اس کے مال کے پیچھے نہ پڑنا، کبھی اس کی عزت کی دھجیاں نہ اڑانا، بلکہ ہم تو وہ ہیں جو جانوں کے، مالوں کے اور عزت و آبرو کے محافظ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا دوستو صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء۔ جانتے ہیں آپ، جب حشر کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، جب حشر کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، جب حساب و کتاب کا آغاز ہوگا، کلمہ توحید کے بعد جہاں اللہ تعالی حقوق اللہ سے متعلق، جب نمازوں کے متعلق سب سے پہلا محاسبہ اہل ایمان سے اللہ فرمائیں گے، تو اسی طرح پوری انسانیت سے اللہ تعالی جس معاملے کو لے کر حساب و کتاب کا آغاز فرمائیں گے، اگر کسی نے کسی کی جان اگر ناحق لی ہو، اللہ کے دربار میں سب سے پہلے وہ معاملہ کلیئر کرنا ہے اور اس معاملے کا جواب دینا ہے۔ کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قابل اور حابل، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، قابل بڑا ظالم اور حابل بڑا مظلوم، معصوم اور اللہ کا فرما بردار۔ جب قابل نے حابل کو قتل کیا اور اس روئے زمین میں جب اس نے قتل کی بیج بوئی، جب اس روئے زمین میں اس نے قتل کی شروعات کی، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک اگر کوئی بندہ قتل کرتا ہے، کسی کی جان کے پیچھے پڑتا ہے، تو قابل کے کھاتے میں بھی برابر وہ گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ کے بندو، خیر کی شروعات کرو، جب تک اس دھرتی پر وہ خیر اور بھلائی باقی رہے گی، آپ کے کھاتے میں اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ کے کھاتے میں برابر اس بھلائی کا ثواب ضرور لکھا جائے گا۔ اللہ کے بندو، اس روئے زمین میں برائی کا سلسلہ شروع نہ کرنا، فساد کا سلسلہ شروع نہ کرنا، اس امن کے ماحول کو غارت نہ کرنا۔ اگر کسی نے غارت گری کا ماحول شروع کیا، اگر کسی نے فساد کا ماحول شروع کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک وہ فساد باقی رہے گا، جب تک وہ برائی باقی رہے گی، اللہ کی قسم اس برائی کی شروعات کرنے والے کے کھاتے میں اس کا گناہ، اس کا وبال برابر لکھا جاتا رہے گا۔ دوستو، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ جانتے ہیں ہم اور آپ کون ہیں؟
جہاں جاتے ہیں آسانی پیدا کرتے ہیں ہم. ایک مسئلہ اگر الجھا ہوا ہے، اس الجھے ہوئے مسئلے کو سلجھانا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. دونوں کے درمیان اگر فاصلہ، دوری، دشمنی اور نفرت ہے، اس دشمنی نفرت کو ختم کرنا، وہاں پیار و محبت کی فضا کو قائم کرنا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. کتنی پیاری تعلیم دی اللہ کے نبی نے، یسروا ولا تعسروا. یہ دین بڑا آسان ہے دوستو. ہم مسلمانوں کے طرز عمل سے، ہم مسلمانوں کے کیریکٹر سے، ہم مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر اور گھبراتے ہیں، غیر گھبراتے ہیں. کیا دین اتنا مشکل ہے؟ کیا دین میں ایسی سختی کے ساتھ تعلیمات ہیں؟ نہیں اللہ کے بندو. کیا فرمایا جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو روانہ کیا؟ وہ دین کے داعی تھے، وہ دین کے مبلغ تھے، وہ دین کے ترجمان تھے، وہ دین کے مصلح تھے، وہ دین کے مصلح تھے، داعی تھے، مبلغ تھے، اساتذہ تھے. اور جب جا رہے تھے، دوسرا ملک جا رہے تھے، دوسری قوم کے پاس جا رہے تھے، دوسری بستی جو ہے جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے جو تحفہ ان کی خدمت میں پیش کیا، یسروا ولا تعسروا. جہاں جا رہے ہونا وہاں آسانی کا ماحول پیدا کرنا، لوگوں کو تنگی میں نہ ڈالنا، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالنا. وبشروا ولا تنفروا. خوشخبریاں سنائیے، لوگوں کے دلوں کو اسلام سے قریب کیجئے. اپنی ادا سے لوگوں کے دلوں کو موہ لینے اور جیت لینے کی کوشش کیجئے. ولا تنفروا. نفرت کا ماحول قائم نہ کرنا، دوری کا ماحول پیدا نہ کرنا، غارت گری کا ماحول پیدا نہ کرنا، دہشت گری کا ماحول پیدا نہ کرنا. یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے دوستو. کوئی ایک ایسی تعلیم قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. کوئی ایک ایسی تعلیم بتائیے گا جس میں انسانیت کے خلاف وہاں پر کوئی تعلیم دی گئی. اللہ اکبر. اتنا پیارا دین ہے ہمارا. انسان تو کیا، حیوان کے ساتھ رحم و کرم کرنے کی تعلیم دی گئی. اسی لیے اس خاتون کو اللہ کے نبی نے جہنم کی وعید سنائی. جس نے بلی کو باندھ کے رکھا، تڑپایا، اس کو مار دیا، کہا کہ وہ جہنمی ہے. اور اس عورت کو آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا. اکرمکم اللہ. کتنا پیارا دین ہے دوستو ہمارا کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت اور ایک بلی کو بھوکے مارنے سے جہنم کی وعید سنائی گئی. تو یہ دین کیسے برداشت کر سکتا ہے اس دھرتی پر کسی کا ناحق خون کا ایک قطرہ بھی بہے؟ یہ دین کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس دین کا پروردگار کیسے برداشت کر سکتا ہے اس دھرتی پر ناحق کسی کا ایک خون خطرہ جو ہے اس دھرتی پہ بہے؟ اللہ کی قسم کبھی دین اسے برداشت نہیں کر سکتا. کیا تعلیم دی گئی ہمیں؟ جانتے ہیں آپ کتنا پیارا دین ہے. اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے دوستو. یہ دین اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے جو ہماری سوچ کی تربیت کرتا ہے اور ہمارے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے. ارے دین تو ایسا، اپنا حق اگر لینا ہے تو مسلمانوں کو تعلیم دی گئی حدود میں رہ کر اپنا حق لو. پروٹیسٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، یہ نہ بھولنا آپ مسلمان ہیں، آپ اس دھرتی پہ رحمت ہیں. یہ نہ بھولنا کہ آپ امن و شانتی کی تعلیم دینے والے ہیں. کہیں آپ سے ایسی حرکت نہ ہونا کہ معاشرے کی فضا مقدر ہو جائے، معاشرے کا ماحول برباد ہو جائے. اللہ اکبر. قریب میں بات آئی وقف بورڈ کی، اور اس وقف بورڈ کے حوالے سے جو جس ترمیمی بل کو پارلیمنٹ میں پاس کرنے کی انہوں نے ناپاک سازش کی، اس کے خلاف ملک عزیز ہندوستان بھر میں مسلمانوں نے آواز اٹھائی. اللہ کا کرم دیکھیے،
مسلمانوں کا کردار دیکھیے، جہاں کہیں مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیا، امن و شانتی کی فضا اور ماحول کو انہوں نے برقرار رکھا۔ یہ ہوتے ہیں مسلمان، یہ ہوتا ہے دین دوستو۔ جہاں ہم اپنا حق اور اپنا رائٹ اگر لیتے ہیں تو اسلام کی یہ تعلیم ہے، اسلام کی روشنی میں آپ کو اپنا حق لینا ہوگا، جذبات میں بے قابو ہو کر شریعت کی حد کو پامال نہ کرنا، اور شریعت کی حد کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کا خیال کرتے ہوئے اپنا حق حکومت سے اپیل کرنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے دوست۔ اور اسی طرح ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات کہی، ایک ایسا دین اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، اللہ اکبر، انسان تو کیا حیوانوں پر بھی رحم و کرم کرنے کی بات کیا فرمایا اللہ کے نبی نے۔ کتنی پیاری حدیث، اللہ کے بندوں تک اس حدیث کو پہنچائیے، اللہ کے بندوں تک اس حدیث کو پہنچائیے، اللہ کی قسم ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت پیدا ہوگی۔ آج اسلام کے خلاف لوگ پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف لوگ سازش کر رہے ہیں، اس اسلام کو بدنام کرنے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناکام و سازش کر رہے ہیں۔ ایسے اللہ کے بندوں کو سنا دینا یہ حدیث، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لکھ دیا ہے، احسان کو اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ فَإِذَا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اس دین پر۔ اس دین کے متعلق اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر تم جانور کو ذبح کرتے ہو نا تو اس انداز سے ذبح کرو اس جانور اور ذبیحہ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری تیز کر لینا، ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لینا، تاکہ اگر آپ کی چھری تیز نہ ہو اور آپ اس کی گردن پر رکھ کر اس کو اگر آپ ذبح کرنے کی کوشش کریں، بار بار آپ رگڑتے جا رہے ہیں، تو گویا کہ اس کی جان نکلتے ہوئے اسے جو گھٹن محسوس ہوگی، جانور کی گھٹن کو شریعت نے برداشت نہ کیا، جانور کی گھٹن کو جب شریعت نے برداشت نہ کیا، ایک انسان کی گھٹن کو شریعت کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ ایک انسان کی گھٹن کو شریعت کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ ہم تو ایسے دوستو، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کسی کردار سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اگر آپ ماحول میں اگر نیکی لا نہیں سکتے، اگر نیکی کر نہیں سکتے، اپنے آپ کو برائی سے روک لو نا، اپنی ذات کو برائی سے دور کر لو نا۔ اگر آپ اپنی ذات کو برائی سے دور کر لیں، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کیا سچا دین ہے دوستو یہ، اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو برائی سے روک لینا بھی صدقہ ہے، اپنے آپ کو برائی سے دور کر لینا بھی بڑی عظیم نیکی ہے۔ وَأَن تَكُفَّ نَفْسَكَ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ۔ کہا کہ اپنے آپ کو اگر کچھ بھلائی کر نہیں سکتے، دوسروں کے کام آ نہیں سکتے، معاشرے میں نیکی کو عام کر نہیں سکتے، تو اتنا تو ضرور کرنا کہ اپنے آپ کو برائی سے روک لینا، نہ آپ کی آنکھ سے، نہ آپ کے کان سے، نہ آپ کی زبان سے، نہ آپ کے دل سے، نہ آپ کے کسی بھی عضو سے، نہ آپ کے کردار سے کسی اللہ کے بندے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین ایک امانت ہے ہمارے لیے، جہاں بھی تم رہو اس زمین میں خیانت نہ کرنا، اس زمین میں فساد اور بگاڑ کا ماحول قائم نہ کرنا۔ اللہ کبھی فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ کبھی فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اس دھرتی پر رہتے ہوئے اس زمین کو امانت سمجھنا، اور جہاں بھی آپ جائیں نیکی کی بیج بونا، سلامتی کی بیج بونا، امن و شانتی کی بیج بونا، کیونکہ پروردگار کی بنیادی صفت وہ السلام ہے، وہ السلام ہے، وہ المؤمن ہے۔ جانتے ہیں المؤمن کا معنی کیا ہے؟ وہ امن عطا کرنے والا، وہ امن و شانتی دینے والا، السلام وہ سلامتی دینے والا پروردگار ہے۔ ایسے پروردگار پر ہمارا ایمان ہے تو اس دھرتی پر کیا نہ کرنا، اس دھرتی پر کبھی فساد، بگاڑ، دہشت گردی کی بیج یہاں نہ بونا۔
मोमिन बंदे आपस में मुलाकात करते हुए क्या कहते हैं दोस्तों? अल्लाहु अकबर। इस दीन का जो तहिया है, जो सलाम है, वो खुद सलामती पर मुश्तमिल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितना प्यारा कलिमा है, सुबहान अल्लाह। और इस सलाम में देखिए 3 अहम सुबहान अल्लाह कलिमात। अल्लाह की तुम पर सलामती हो, उसकी रहमतें हों, उसकी बरकतें नाजिल हो। हर कोई चाहता यही है ना, आज हमारी जिंदगी में सलामती नाजिल हो जाए, अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाए, अल्लाह की बरकत नाजिल हो जाए। सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा। जिसने इस दीन हुदा को अपनाया, इस दीन खैर को अपनाया, इस दीन रहमत को अपनाया, उस पर अल्लाह की सलामती हो। और जिसने इस सलामती के रास्ते को अपनाया, उस पे बरकरार रहा, मरते दम तक इस दीन पे बरकरार रहा। वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम। जन्नत के नामों में एक नाम दारुस्सलाम है। दारुस्सलाम है वो जन्नत। अल्लाह हम सबको दारुस्सलाम नसीब फरमाए। सलामती का घर है दोस्तों, जन्नत सलामती का घर। अहले जन्नत का पैगाम सलामती है। आपस में एक दूसरे को सिर्फ सलाम पेश करेंगे। नमाज, अल्लाहु अकबर। जानते हैं आप, नमाज में आते हम, नमाज अदा करते हम, और नमाज से फारिग होते सलाम के जरिए से। जानते कितनी बड़ी हिकमत है सलाम ने। आप नमाज को खत्म करने जा रहे हैं, अब बाहर की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, नमाज को खत्म करने जा रहे हैं, बाहर की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। वहां फितने का मुकाबला होगा, वहां फसाद का मुकाबला होगा, वहां बिगाड़ का मुकाबला होगा। याद रखना, एक नमाजी मस्जिद से निकलते हुए अल्लाह से ये अहद करके निकलता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दाएं और बाएं जानिब सलामती की दुआ देकर वो कहता है, ऐ अल्लाह, मैं मस्जिद से बाहर जा रहा हूं, मेरे कदम कदम पर सलामती की राहें तो बिछा देना, सलामती की राहें तो मुझ पर बिछा देना। ये सलाम का एक बुनियादी पैगाम और उसकी हिकमत है। अल्लाह के बंदो, खुलासे कलाम ये है, आज लोग दीन इस्लाम को समझे बगैर इस दीन को और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खरीब में जो वाक़िया पेश आया, सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हर फर्द जानते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो वाक़िया पेश आया, दहशतगर्दाना जो हमला हुआ, अल्लाह की कसम बहैसियत मुसलमान हम उस दहशतगर्दाना हमले पर उसकी सख्त मुखालफत करते हैं। अल्लाह की कसम कोई मुसलमान ऐसा किरदार अदा कर नहीं सकता। अगर किसी ने नाहक किसी का खून बहाया हो, वो मुसलमान हो नहीं सकता है। अभी जितनी बातें इस खुतबे में हमने आपके सामने पेश की, उसका खुलासा यही है, मुसलमान जहां भी जाता है वो सलामती की दावत देता है, अमन और शांति का पैगाम सुनाता है, और माहौल में फैली हुई नफरत को मिटाता है, और मोहब्बत की फजा को वो आम करता है, और मोहब्बत के माहौल को वो कायम करने की कोशिश करता है। और हर मुसलमान के जहन में वो आयत करीमा होती है जिसे अल्लाह ने अल-माइदा ला युहिब्बुल्लाह में बयान किया। छठे पारा पढ़कर देखिए आप, अल्लाह ने उस आयत में कहा, उस सूरत में अल्लाह ने कहा, सूरतुल माइदा में, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्स औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अल्लाहु अकबर। ये दीन कैसा है, अगर किसी ने इस रूए ज़मीन में अगर किसी एक इंसान का भी नाहक अगर क़त्ल कर दिया, उसका खून अगर बहा दिया, उसने पूरी इंसानियत को क़त्ल कर दिया। एक इंसान का खून पूरी इंसानियत का खून है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। और जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। बताओ दोस्तों, क्या ऐसा दीन दहशतगर्दी की तालीम दे सकता है? क्या ऐसा दीन ऐसे दहशतगर्दाना हमले पर उभार सकता है? हरगिज नहीं। अल्लाह के बंदो, बस हम मुसलमानों को चाहिए अपने किरदार को बेहतर बनाएं, अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाएं, अपनी तिजारत को बेहतर बनाएं, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं, अपने मुआमलात को बेहतर बनाएं। जहां भी हम जाएं, लोगों को ये बावर कराएं, इस दीन से हमारा रिश्ता है, इस दीन से हमारा ताल्लुक है, और हम
چلتی پھرتی اس دین کی تصویر بن جائیں, لوگ ہمیں دیکھ کر اس دین کو سمجھنے لگے, ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کر اس دین کو سمجھنے لگے. ایسا کیریکٹر اپنا بنائیں اور ایسی پاکیزہ سیرت اور اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ سے ہماری دعا ہے, پروردگار مجھے اور آپ کو امن و شانتی کا پیغام عام کرنے والے بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. اسلام جو دین رحمت ہے, اس رحمت کو اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں اللہ کے بندے جو بظاہر مسلمان ہیں, نام لیوا مسلمان ہیں, جو اسلام کو بظاہر اپنی غلط عادتوں سے بدنام کر رہے ہیں, اللہ ان بندوں کو ہدایت دے, اللہ ان کے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے, اللہ ان کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. دشمنان اسلام جو آئے دن مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے, اللہ ان کے دلوں کو بھی اسلام کے لیے کھول دے, اللہ انہیں ہدایت سے مالا مال کر دے, مسلمانوں کو سمجھنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے شعائر دین کی اللہ حفاظت فرمائے, ہمارے مساجد کی اللہ حفاظت فرمائے, ہمارے مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے, ہمارے علماء کی اللہ حفاظت فرمائے, نوجوان نسل کی اللہ حفاظت فرمائے, سرزمین غزہ میں بسنے والے مظلوم مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے, وہاں کے مظلوم بچوں پر اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے, مسجد اقصی کی اللہ حفاظت فرمائے, سرزمین غزہ اور فلسطین میں بسنے والے تمام مظلوم مسلمانوں پر اللہ تعالی امن کے فیصلے فرمائے, ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے, امن و شانتی کے فیصلے اللہ ان کے حق میں فرمائے. اور خصوصاً سرزمین ہندوستان میں آئے دن حالات بگڑتے اور بدلتے جا رہے ہیں. اے پروردگار, ہم جانتے ہیں یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے, یہ ہماری سیاہ کاریوں کا نتیجہ ہے, یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے. اے اللہ, امت مسلمہ کو غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما, اپنی کوتاہیوں سے باز آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, تیرے بندوں کو تیرے دین سے جوڑ دے, تیرے بندوں کو تیرے دین سے قریب کر دے. اے اللہ, تیرے بندوں کو تیرے دین کا ترجمان بنا دے, جہاں بھی ہم جائیں اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں کو جیتنے والے بن جائیں. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں, اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے, جو مقروض ہیں قرض ادا کرنے کے راستے ہموار فرمائے. اسلام کی ایک ایک تعلیم کو دل و جان سے ہر حال ہر مقام پر اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ امن و شانتی کی زندگی نصیب فرمائے, امن و شانتی کی موت عطا فرمائے, امن و شانتی کی زندگی نصیب فرمائے, امن و شانتی کی موت اللہ تعالی نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.